السلام علیکم all of you. Take out your کاروان اردو. ہم نے پریویس لیسن کیا تھا ایماندار چرواہا، ٹھیک ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا سب کا. اس کے بعد بیٹے میں نے آپ کو ایک ضرب المثل کروائی تھی. ضرب المثل کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، کچھ بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے. ضرب المثل کیا ہوتا ہے بیٹے؟ ضرب المثل وہ ہوتے ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو بیٹے ہینڈ ریز کر دیجیے گا. جب کوئی واقعہ تجربے میں صحیح اور سچا ثابت ہو، یعنی آپ کسی واقعے کو اپنے ایکسپیرینس میں لاتے ہیں اور وہ ایکسپیرینس جو آپ کا ہوتا ہے وہ سچ میں، حقیقت میں سچ صحیح ثابت ہوتا ہے، سچ ثابت ہوتا ہے، تو وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. یعنی وہ آپ کے لیے نا ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ بن جاتا ہے کوئی واقعہ. جیسے آپ کسی ایک واقعے سے کوئی الفیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے کسی واقعے سے آپ بیٹے کوئی صحیح سے لیسن لے لیتے ہیں، اس کے تجربے کی بنیاد پر آپ کو اس کو صحیح سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی نا ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. اور پھر اس ضرب المثل کو لوگ نا اپنی کنورسیشن یعنی گفتگو کا موقع کی مناسبت سے نا اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں. ہاں جی فاطمہ. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام بیٹا. جی ٹیچر سوری، میں نے کلاس 1238 پہ جوائن کی ہے، تو آپ نے تو املا لے لی ہوگی. ہاں جی بیٹے میں نے تو لے لی ہے. تو ٹیچر میں آپ کو کل کی کلاس میں دے دوں گی املا، تو ابھی آپ کیا کروا رہی ہیں؟ بیٹے ابھی تو میں نے وہ ضرب الامثال آپ کو 4 کروائی تھی نا، تو وہ کچھ بچوں کو ضرب الامثال ہاں جی. جی ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے تو پھر میں یہ تفہیم کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اوکے ٹیچر. ضرب المثل کو لوگ پھر نا اپنی گفتگو میں موقع کی مناسبت سے اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک لکھوائی تھی ضرب المثل، آ بیل مجھے مار. اب اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی مصیبت خواہ مخواہ اپنے سر لینا، یعنی کوئی مشکل خواہ مخواہ آپ نے اپنے سر لے لی ہے. آ بیل مجھے مار. کلیئر؟ کسی کو نہ سمجھ آئے تو بیٹا وہ کوشچن کر لیجیے، ہینڈ ریز کر لیجیے. اس کے بعد میں نے آپ کو لکھوائی تھی ایک ضرب المثل، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. اس کا بیٹے معنی ہوتا ہے یعنی ایک مصیبت سے ہم نکلتے ہیں تو دوسری مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کوتوال ہوتا ہے جیسے ہمارا تھانے دار یا جو بھی انسپیکٹر وغیرہ ہوتا ہے وہ. اس کا معنی یہ ہے کہ خود غلط کام کرنا اور دوسروں کو ڈانٹنا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود غلط کام کرنا اور ڈانٹنا دوسروں کو. پھر میں نے ایک لکھوائی تھی اندھوں میں کانا راجا، یعنی سارے ہی نادان ہوں، اس میں جو کم عقل بھی جو ہوتا ہے نا اس کو پھر سیانہ سمجھا جاتا ہے، یعنی عقل مند سمجھا جاتا ہے. تمام نادانوں، تمام نا سمجھ میں ایک جو کم عقل ہو نا، جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہو تو اس کو سیانہ سمجھا جاتا ہے. کم عقل سیانہ، اس کو کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. کلیئر آل آف یو؟ جی اب بیٹے اپنی کاروان اردو نکالیے، اس میں ہے پیج نمبر 16. اس کی ریڈنگ کریں گے جی. کون ریڈنگ کرے گا پہلے؟ جی افرا آپ ریڈنگ کیجیے. انمیوٹ کیے. تفہیم: خبر لو، وقت
کی اپنے خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو، کسی کام کا مقرر کیے گئے وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے جو اپنے کام کاج وقت پر کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی۔ یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وقت ایک بڑی دولت۔ افرا بیٹے جسٹ ویٹ، افرا بیٹے ویٹ، میں اس پیراگراف میں معنی لکھوا لوں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ ریڈنگ اگین دوبارہ کیجیے گا۔ کسی کام کو مقرر کیے گئے، مقرر کو بیٹے انڈر لائن کیجیے اور اس کا معنی لکھیے طے کیا گیا۔ طے جو ہے توئیں سے ہے، توئیں بڑھیے، پینسل کے ساتھ پینسل سے بیٹے انڈر لائن کیجیے اور لکھیے طے کیا گیا۔ مقرر کا معنی ہے طے کیا گیا۔ بالکل اسی کے نیچے سیکنڈ لائن میں دیکھیے بسر، سیکنڈ لائن میں لفظ دیکھیے بسر، بسر کا مطلب ہوتا ہے گزارنا۔ سیکنڈ لائن کے لاسٹ، ایک منٹ، اسی سیکنڈ لائن کے لاسٹ میں دیکھیے شہری ہو یا دیہاتی، دیہاتی بیٹے انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہوتا ہے گاؤں کا رہنے والا، ٹھیک ہے؟ اب اسی تھرڈ لائن میں دیکھیے مقاصد، مقاصد جو ہے مقصد کی جمع ہے اور اس کے مقاصد کا معنی ہوتا ہے کام۔ ٹیچر کیا معنی ہے؟ کام۔ جی پڑھیں افرا آگے۔ وقت ایک بڑی دولت ہے، وقت ایک انمول خزانہ ہے۔ کھوئی ہوئی دولت تو ہمیں واپس مل سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ قدرت کی ہر چیز ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے۔ موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، چاند سورج بھی اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ دنیا میں عزت اور خوشحالی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے ذلت اور بدحالی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مقدر جی اب اس پیراگراف میں بیٹے بن جاتی ہے۔ اس پیراگراف کے معنی لکھیے۔ سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں انمول کو انڈر لائن کیجیے۔ انمول کا معنی ہے قیمتی۔ سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ لائن میں دیکھیے ذلت، ذلت کا معنی ہے بدنامی۔ ٹیچر ذلت کا معنی ہے بدنامی۔ اسی کے آگے لکھا ہوا ہے بدحالی، بدحالی ہے جی برے حالات۔ اسی کے آگے ہے، ایک منٹ، اسی کے آگے ہے مقدر، مقدر کا معنی ہے نصیب۔ جی پڑھیے آگے۔ طلباء کے لیے بھی وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اگر ایک طالب علم صبح سویرے اٹھے، وقت پر
स्कूल जाए, पढ़ाई मेहनत और तवज्जो से करे, वक्त पर खेले, वक्त पर खाए, वक्त पर सोए, तो इसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो पढ़ाई भी खूब करेगा। जो तालिब इल्म वक्त का पाबंद नहीं, वो कामयाबी से दूर रहेगा। अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा। जी, आप कौन रीडिंग करेगा? मुबर्रा बेटे, आप कीजिए। ओके टीचर। खबर लो वक्त की, अपने खबर लो, उड़ा जाता है जो करना है कर लो। किसी काम को मुकर्रर किए गए वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। दुनिया में वही शख्स कामयाब जिंदगी बसर कर सकता है जो अपने काम काज वक्त पर करता है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या देहाती, ये सब वक्त की पाबंदी करके ही अपने मुकासद में कामयाब होते हैं। वक्त एक बड़ी दौलत है। वक्त एक अनमोल खजाना है। खोई हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त किसी कीमत पर भी वापस नहीं आ सकता। कुदरत की हर चीज हमें वक्त की पाबंदी का सबक देती है। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, चांद सूरज भी अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होते हैं। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो दुनिया में इज्जत और खुशहाली हासिल करते हैं, और जो लोग वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखते, जिल्लत और बदहाली उनका मुकद्दर बन जाती है। तलबा के लिए भी वक्त की पाबंदी बेहद जरूरी है। अगर एक तालिब इल्म सुबह सवेरे उठे, वक्त पर स्कूल जाए, पढ़ाई मेहनत और तवज्जो से करे, वक्त पर खेले, वक्त पर खाए, वक्त पर सोए, तो उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो पढ़ाई भी खूब करेगा। जो तालिब इल्म वक्त का पाबंद नहीं, वो कामयाबी से दूर रहेगा। अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखिए। जी, किसी काम को मुकर्रर किए गए वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। दुनिया में वही शख्स कामयाब जिंदगी बसर कर सकता है जो अपने कामकाज वक्त पर करता है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या देहाती, ये सब वक्त की पाबंदी करके ही अपने अपने मकासद में कामयाब होते हैं। जी, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी काम को उसके जो हम तय किया हुआ वक्त होता है, यानी एक जो मुकर्रर प्रॉपर टाइम होता है, उसकी पाबंदी करें और उसी वक्त में उस काम को अंजाम दें, तो वो वक्त की पाबंदी कहलाता है। और इस दुनिया में वही शख्स कामयाब हो सकता है जो अपने तमाम कामकाज, अपने तमाम ज़िंदगी के जो उमूर हैं, उनको वक्त पर अंजाम दे। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, चाहे वो शहर का हो रहने वाला हो या गांव का रहने वाला हो, ये सब अपने कामकाज में वक्त की पाबंदी करके ही अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है और ये एक कीमती और अनमोल ख़जाना है। हमें खोई हुई दौलत तो मिल सकती है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमें वापस नहीं मिल सकता। कुदरत की हर चीज़ हमें वक्त की पाबंदी का सबक सिखाती है। जैसे आप सबको पता है, मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, चांद और सूरज भी अपने वक्त पर तुलू और गरूब होते हैं। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, इज्जत और खुशहाली उनका मुकद्दर यानी उनका नसीब बन जाती है, और जो लोग वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं करते, वो नाकाम रहते हैं और बहुत ही बुरे हालात उनका नसीब या मुकद्दर बन जाते हैं। अब देखें, जैसे वक्त की पाबंदी हमें चांद और सूरज, जैसे चांद है वो रात को ही निकलता है, कभी दिन को चांद देखे नहीं देखा ना। इसी तरह सूरज भी अल्लाह ताला सुबह के वक्त निकालते हैं और शाम के वक्त वो गुरूब होता है। मौसम भी, जैसे पाकिस्तान में जो हमारे चारों मौसम है, हमेशा जनवरी फरवरी, ये सब क्या है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सर्दियों के मौसम है। कभी इसमें जून जुलाई वाली गर्मी नहीं देखी हमने, ठीक है। इसी तरह ही अब जैसे गर्मियों का मौसम है, ये समर है, कभी इसमें हमने सर्दी नहीं देखी। तो ये मौसमों का भी वक्त पर आना और जाना, ये सब क्या है, ये वक्त की पाबंदी है। ये सब
قدرت کی طرف سے وقت کی پابندی ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے وقت کی پابندی کرتے ہیں. طلبہ کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی اب اس میں ہمیں آپ سب بچوں کے لیے بھی ایک اچھا لیسن دیا گیا ہے اس پیراگراف میں کہ طلبہ کے لیے بھی، یعنی اس میں آپ سب کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ بے حد ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. طالب علم جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ صبح سویرے اٹھے، وقت پر اسکول جائے، پڑھائی محنت اور توجہ سے کرے، وقت پر کھیلے، وقت پر کھائے، وقت پر سوئے. اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور اس کی پڑھائی بھی خوب ہوتی ہے. جو طالب علم وقت کی پابندی نہیں کرتے، وقت پر اپنا کام یاد نہیں کرتے، وقت پر نہیں لکھتے، نہ ہی وقت پر اٹھتے سوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ناکام ہوتے ہیں. جو بچے وقت کی پابندی کرتے ہیں، اپنا تمام کام پراپر ٹائم پر کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ترقی کرتے ہیں، وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ نے زندگی میں ترقی حاصل کرنی ہے تو وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. اب کون ریڈنگ کرے گا؟ بیٹے کلاس لیو مت کیا کیجئے جب تک آپ کی اٹینڈنس نہ ہو جائے. اب جی بیٹے اپنی اٹینڈنس دے دیجئے.